پہلی بات تو ہے کہ میں براوی میں تقریر نہیں کر رہا، کیونکہ میں پہلے سوچتا ہوں پھر اس کا ترجمہ کرتا ہوں، اور جیسے ارغ ارغ اور مش مش تو وہ اتنے قریب ہوتے تھے آدمی بولتے یار میں غلط اس کو بول دوں. تو براوی اکیڈمی سے میرے 50 سال کا ساتھ ہے، ہم لوگ براوی اکیڈمی کے ساتھ ہیں. تو لیکن اب میں اس کے اوپر لیکن ہمارے ساتھ یہ پرابلم ہے، جیسے وہ عیدی کے جھولے میں سے بچے جو نکلتے تھے، ہم لوگ وہ لوگ ہیں. یہ شیخ فرید ہے، یہ ہم کو اون کوئی نہیں کرتا ہے. ہم لوگ بلوچستان میں نان لوکل ہیں. ہر آدمی جو دنیا کا کوئٹہ کا نان لوکل ہے، بھائی امریکہ کا کہاں کہ ہم لوکل ہیں. ہم وہ محروم نسلیں ہیں کہ جب ہم کو مارا جاتا ہے ہم کو پیچھے دھکیل دیا جاتا ہے. ہم محبت سے آگے آتے ہیں مگر پیچھے ہٹا دیتے ہیں. اور ان کے جو ضمیر فروش بلوچ ہیں، مثلا ناصر جنجوا کے لیے جو 70 لاکھ روپیہ لے کر ایک فنکشن کرتا تھا سیرینا ہوٹل میں، ان کو کندھوں پر اٹھا کے پھرتے. ہم کو بولتے ہیں نان لوکل، حالانکہ وہ بھائی نہ ملکی بولو، آپ کیوں اس کو ہم نان لوکل بولتے ہیں. اچھا، تو براوی میں چونکہ براوی کے ساتھ پیدا ہوا، چھوٹے سے بڑا ہوا. براوی کی اپنی ایک بڑی بیوٹی ہے، اس کے جیسے محاورے ہیں، وہ لٹھے لنکن خلصیت خدا کا رسیا کیا نا اس کا یہ اچنا دوزی گو کلائی، یہ کسی زبان میں نہیں. مطلب ایسے ایسے محاورے کیا آپ حیران ہو جائیں گے کہ یار یہ کیا محاورے. میں نان براوی ہوں لیکن مجھے مشق کے ساتھ نام آتے ہیں، کیونکہ براوی خود کفیل تھے. وہ جو عزق بھی بناتے تھے، کمپان بھی بناتے تھے، کھلی بھی بناتے، ہر چیز خود کرتے تھے. اچھا، اس کے بعد ایک بیک گراؤنڈ کی بات آگے چلتی ہے، میں ٹاپک سے نہیں ہٹ رہا. بات یہ کہ دیکھیں جیسے شرمانے کی بات نہیں، جیسے میرے بال سفید ہو گئے، یہ کوئی جرم ہے؟ عمر گزاری میں نے، ابھی سفید ہو گئے، یہ میرے دان ٹیڑھے پیدائشی ٹیڑھے. بات یہ کہ 13 نومبر 1839 سے ہم لوگ غلام ہیں، تو اس میں شرمانے کی بات ہے، غلام ہے. ابھی ہمارے لٹریچر کا فاصلہ ایک میجر جنرل بیٹھا ہوئے آئی اسپیئر کا، وہ پہلے لیفٹیننٹ کرتا ہے، ابھی جنرل ہو، وہ فیصلہ کرتے ہیں. ایم آئی اور آئی ایس آئی کے حوالدار فیصلہ کرتے ہیں کہ کس کو اٹھانا ہے، کس کو بلوچستان کا بڑا ادیب قرار دینا ہے. تو اس کو ہم کو توڑنا ہوگا، میں آپ کو بتاؤں، اور اس روایت کو توڑنا ہوگا. دوسری بات ہے ایک جو ہمارے ذہن میں کہ زبان کے ساتھ وفا نہیں ہوتی، ہم کو غلط بتایا گیا. مثلا جب میر مہراب خان کی جنگ ہو رہی تھی اور وہ کمانڈ آفس میں بیٹھے تھے کہ کیا فیصلہ کرے، مولوی محمد حسن جو براوی تھا اس نے انگریزوں کو بلایا جناب اور ڈائریکٹ خان کو پکڑے، حملہ کرے. 10 بدس لڑائی ہوئی، تو اس میں جو ہے اس 10 بدس میں وہ براوی تھا. اسی طرح غازی نورا مینگل کو جس نے گرفتار کرایا، باہوٹ بنایا، دھوکہ کیا، وہ بلوچ تھا. جس نے حضرت علی علیہ السلام پر جس نے ضربت لگائی وہ عربی بولتا تھا. تو مطلب کہ آپ زبان بولنے سے کہ جی یہ زبان نہیں میری بولتا، یہ اپنا تعصب نکال دیں. وہ جو بھی زبان بولتا ہے آپ اس کا رویہ دیکھیں کیا ہے. دوسری بات ہے کہ دیکھیں براوی کی جو پہلی گرامر ہے ڈینس برے نے لکھی، براوی پر انگریز نے لکھا. یہ جو تھا اپنا عمر خیام اس وقت تک نہیں مشہور ہوا جبکہ جیرٹ فٹر نے اس کا انگریزی ترجمہ نہیں کیا. عمر خیام کو جانتا ہی کوئی نہیں تھا. تو اسی طرح ابن خلدون کو کوئی نہیں جانتا تھا، صدیوں کوئی نہیں جانتا تھا. اب دیکھیں بڑے بڑے ہمارے رائٹر ہیں، ہم لوگ ایسے گوڑخ کی طرح ہوتے ہیں، خود ہی کرتے خود ہی مرجھا جاتے ہیں. یہ بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں، سب بڑے لوگ ہیں، میں آپ لوگوں کو پڑھتا ہوں. تو میرا خیال ہے اس کے پیچھے شاید ایک بلوچی کا محاورہ ہے کہ سیال چے سیالہ کم بود گوش ہے بر. اگر آپ کا کزن، آپ کا تربور آپ سے آگے جاتا ہے اپنے کان کاٹ لو. اس لیے ہم لوگ چھوٹے ذہن کے لوگ ہیں، ہم لوگ لکھتے نہیں ہیں ایک دوسرے کے اوپر تاکہ اس کو پروجیکشن نہیں ملے. اس کے علاوہ ہمارے ایک ادبی تابوت ہے جس کا نام ہے یہ جنگ کا جو ادبی صفحہ ہے، جو اس میں لکھا ہے اسی میں فوت ہو جاتا ہے. تو کہنے کا مطلب ہے صلاح الدین مینگل کو میں سلام کرتا ہوں، انہوں نے کتابیں شائع کر دی. ہمارے ادیب تو وہ بجار پر کتابیں شائع کراتے. عبدالرحمن غور جیسے لوگ، ہماری کتابیں نہیں چھپتی تھی تو انہوں نے کتابیں چھاپنے کا سلسلہ شروع کیا. اور ان کی محبت کا یہ عالم ہے. جب میری اسلام آباد پوسٹنگ تھی براوی اکیڈمی کے جو فنکشن ہو رہا تھا تو میں بائی ایئر آیا اس میں ایک فنکشن میں شامل ہونے کے لیے. تو اسی طرح ہمارے جو مینگل صاحب ہیں ایک بہت بڑے رائٹر ہیں، لیکن میں نے کہ آپ جیسے کہا نا کہ یہاں پر جو بوٹ پالش کرنے والے ہیں، جو خوش آمدی، ہم ان کو جانتے بھی، آپ بھی ان کو جانتے ہیں، جسم فروش عورتیں تو ان کو جو ہے اعزازات دیے جاتے ہیں، چین بھجوایا جاتا ہے، فلاں کیا جاتا ہے. اور یہ حالات ہمارے، ہم اس کے خلاف کیوں نہ بولیں، ہم کیوں نہ لکھیں. میرے صوبے میں لاشیں گر رہی ہیں، مستقصر لاشیں میری، یہ کیسا لٹریچر ہے کہ اس کا ذکر نہیں ہے. اور میں پھر یہ نہیں کر رہا، میں آپ کے زخم
بیان کر رہا ہوں کہ جو بلوچ دانشور ہیں انہوں نے ہمیشہ 200 سال پرانی بات کی، 100 سال پرانی کر. سردار خان گشکوری چاکر بولے 16ویں صدی میں پہنچ گیا. آج کی صدی میں نواب نوروز خان اور لوگوں کو پھانسی دی جا رہی ہے، بٹے خان کو. آپ کیوں نہیں لکھتے؟ ابھی بس شدہ لاشیں گر رہی ہیں، آدمی غائب ہو رہے ہیں، ماما قدیر کا کیمپ لگا ہوا ہے. اگر آپ نہیں لکھیں گے پھر کون لکھے گا؟ آپ کیا لکھتے ہیں؟ ہانی و شاہ مرید. آپ لکھتے ہیں مست توکلی، تو اور آپ جان بوجھ کے لکھتے ہیں کیونکہ آپ لوگ پیسے لیتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے جیسے میرا پروفیسر ہے، میں نام نہیں لیتا، ہسٹری کا پروفیسر، انہوں نے لکھا بلوچی چاپ کے طریقے. میں نے کہا کچھ شرم کرو، تم ہسٹری کے پروفیسر، تم دیکھو کہ بلوچستان کو بیچ دیا ایران پر، آپ بلوچستان کو افغانستان پر بیچ دیا. آپ لکھیں. تو ابھی جو تھا میں نے کہا ہمارے جو پروفیسروں کو قتل کر رہے، تو پنجابی جو تھے، پنجابیوں کو مارا، بلوچوں نے مارا، تو جان محمد دشتی پر پنجابی نائیوں نے گولی چلائی. آپ کیوں نہیں لکھتے؟ آپ کو لکھنا ہوگا. تو بہرحال میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں وہ ادیب زندہ نہیں رہے گا جس کی جڑیں ہی نہیں ہیں. جب تک اس کی جڑیں دھرتی میں نہیں ہوں گی وہ گبلے کا لگا ہوا ایک درخت ہے. تو اس کے علاوہ میں کہتا ہوں جیسے میں نے جان محمد دشتی کو کہا، میں نے کہا جناب ہم لوگ جو شودر جو آپ کے صوبے کے ہیں، جو دلت آپ کے ہیں، ہم لوگ ملیچ ہیں ہم لوگ، تو آپ ہم کو نان ممبر تو بنائیں. ہم آپ کے ساتھی بلوچی اکیڈمی کے ممبر نان ووٹ ممبر بنائیں. جب الیکشن ہوگا ہم ووٹ نہیں دیں گے، ہم نہیں دیں گے، مگر ہم ممبر تو. اسی طرح میں براوی اکیڈمی کو بولتے ہیں کہ بھائی آپ جو ہے تو ہم لوگوں کو اتنا بھی نہ کریں نا، جو ہم لوگ 200-300 سال سے آپ لوگوں کے ساتھ ہیں، تو آپ جو ہے ہم کو اپنے فنکشن میں بنائیں. اور یقین کریں کہ میں آپ کا جو بڑے سے بڑا رائٹر ہے اس کو کولپور سے آگے کوئی نہیں جانتا، یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں. اس کی وجہ کے بعد یہ کہ اگر ایم آئی اور آئی ایس اے کی خوشنودی کے لیے لکھتے ہیں، فلاں کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، تو آپ کو کون جانیں گے؟ جب تک کہ آپ کے جو وقت کے آگے کھڑا ہوتا ہے، جو چیلنج کرتے ہیں، تاریخ اس کو یاد رکھتی. یہ میں آپ کو بتاؤں. تاریخ جو ہے اور کہ آزاد جمال دینی کو یاد کرتی ہے، محمد حسن ان کا کو یاد کرتی ہے، اس کا نام سن کے سر جھک جاتا ہے ہم لوگوں کا. تو میں ابھی جو تھا مینگل صاحب کا میں شکر گزار ہوں، اور انہوں نے بہت کام کیا. لیکن یہ زیادہ چونکہ شریف تھے نا، اتنا شریف ہونا چاہیے جتنا میں ہوں، تو اس لیے تو ان کی میری دوستی نہیں ہو سکی نا، ورنہ ہم لوگ سب محفلوں میں اکٹھے ہوتے تھے، کچھ ہوتے تھے. میں صرف یہ کہتا ہوں یہ ابھی ہمارے اتنا بڑا شاعر ہے، یہ انسان نہیں، آئس برگ ہے. آئس برگ جو آپ سمندر، یہ ٹائٹینک ڈوبا بھی اسی وجہ سے تھا. اس سے دیکھیں ایک چھوٹا سا جار ہے، وہ 10% نظر آتا ہے، 90% اندر ہوتا ہے. تو وہ ٹائٹینک ہی اڑ گیا کیونکہ اس کو چھوٹا. یہ سرجن ہے، شاعر ہے، ادیب ہے، نیچرلسٹ ہے، کیا ہے. اسی طرح انہوں نے جو جو کام کیا میں ان کو سلام کرتا ہوں. لیکن ضروری ہے کہ اس پر لکھا جائے، اس کے ترجمے کیے جائیں. ہم جو بڑے اخبار ہیں، اخبار تو نہیں سوری رسالے ان کا لکھیں، ان کا انگریزی ترجمہ کریں. جیسے میں نے کچھ لوگوں کے انگریزی ترجمے کیے تو بڑے پسند کیے لوگوں نے، کیونکہ باہر کے لوگ پڑھنا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں. ابھی اس وقت ہم لوگوں کے جو کیا کہتے ہیں، ہماری نظر ہے صلاح الدین مینگل صاحب کے ساتھ ہے کہ آپ جو ہے ادیبوں کو جمع کریں، اپنا ایک یادگار جو آپ کا ایک بڑا نام ہے. جس زمانے میں لوگوں کو لکھنا نہیں آتا تھی، ڈان اور نیشن میں انگریزی میں لکھتے ہیں. ریسرچ اسکالر، یہ بہت بڑا آدمی ہیں اس میں. تو میرا کہنے کا مطلب ہے جیسے آپ ہیں، ان کے لیے اور بھی ہم فنکشن کریں، ان سے سنیں یہ کیا کہنا چاہتے ہیں، ان سے آپ سوال کریں، انٹریکشن ہو. بڑی مہربانی، میں نے زیادہ ٹائم لے لیا.